اگر کوئی شخص اپنے کھیت میں ہی کھیتی کرنا چاہے تو اپنا کھیت ہے، جس طرح کھیتی کرے، جو بھی بونا ہو بو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی اور کے کھیت میں کھیتی کرنا چاہتا ہے یا کوئی شخص اپنا کھیت کسی اور کو دینا چاہتا ہے تو پھر اس کی الگ الگ صورتیں بنتی ہیں۔ شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ان میں سے 2 صورتوں میں عام طور پر عمل کیا جاتا ہے۔ ان 6 صورتوں میں سے 3 جائز ہیں جبکہ باقی 3 ناجائز ہیں، اور ان جو 3 جائز ہیں ان کے لیے بھی 8 شرطیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شرط فوت ہو گئی تو ہمارا جو معاملہ ہوا ہے وہ پورا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جو 8 شرطیں ہیں، اگرچہ سب لوگ ان سے واقف نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان پر عمل تو ہوتا ہی ہے۔ ایک آدھ 2 شرطیں ایسی ہیں کہ جن سے لوگ غفلت برتتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا پورا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لے ان صورتوں کی کہ جو جائز ہیں اور جس پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک شخص کا کھیت ہے اور اس کی جو سارا خرچہ ہونے والا ہے بیج وغیرہ کا، وہ خرچہ بھی اسی کا ہے، اور اس کے سامنے جو دوسرا جو کھیتی کرنے والا ہے اس کی مزدوری اور بیل، یا آج کل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ٹریکٹر، کھیت جوتنے کے لیے جو سادھن ہوتے ہیں وہ اس کے ہو۔ تو پہلی صورت یہ بنی کہ ایک کے حصے میں 2 چیزیں اور دوسرے کے حصے میں 2 چیزیں، ایک کی طرف سے کھیت ہو اور خرچہ ہو، اور دوسرے شخص کی طرف سے محنت ہو اور بیل ہو یا ٹریکٹر ہو۔ یہ صورت جائز ہے، اگرچہ اس پر لوگ بہت کم عمل کرتے ہیں لیکن جائز ہے یہ صورت بھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک کا صرف کھیت ہے اور باقی تینوں چیزیں دوسرے کی ہو، خرچہ بھی دوسرے کا، بیل ٹریکٹر بھی دوسرے کا، اور جو سامنے والا ہے اس کا محنت بھی اسی کی۔ تو جو محنت کر رہا ہے وہ دونوں چیزیں کرے، یہ بھی صورت جائز ہیں اور ہمارے معاشرے میں اس پر عمل ہوتا ہے، بکثرت عمل ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت جس میں لوگ جس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کی صرف محنت ہو اور باقی سب دوسرے کا، کھیت بھی اسی کا، خرچہ بھی اسی کا، بیل ٹریکٹر بھی اسی کا، اور سامنے والے کی محنت ہو۔ یہ صورت بھی جائز ہیں اور لوگ اس پر بکثرت عمل کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اس میں معاملہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو محنت کرتا ہے اس کا 5واں حصہ دیتے ہیں اور باقی 4 حصے کھیت کے مالک کے ہوتے ہیں، اور کہیں بعض جگہوں پر 4تھا حصہ دیا جاتا ہے۔ تو حصہ تو کوئی بھی متعین کر سکتے ہیں، چاہے جو مناسب لگے، جیسا خرچہ اس حساب سے حصہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارے کچھ کسانوں کی طرف سے یہ غفلت برتی جاتی ہے کہ جو شخص ہمارے کھیت میں مزدوری کے لیے آتا ہے حصے کے طور پر، بھاگیدار بن کر، شریک بن کر آتا ہے، اور اس کا 5واں حصہ یا 4تھا حصہ متعین کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک شرط لگاتے ہیں جو شرط اس معاملے کے خلاف ہے۔ وہ شرط یہ لگاتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے کھیت میں کھیتی تو کریں گے لیکن آپ کو روزانہ گھاس کاٹ کر لانی پڑے گی بھینسوں کے لیے، اور اگر وہ نہیں لاتا تو پھر برا بھلا کہتے ہیں یا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ یہ جو شرط ہیں ہمارے اس عقد کے اور اس معاملے کے بالکل خلاف ہیں۔ ہاں، اس کی ایک جائز صورت ہے، اگر آپ ایسا معاملہ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو پہلے ہمارا جو معاملہ ہے کھیتی کسانی کا وہ طے کر لیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو گھاس کٹوانی ہے یا پھر آپ کے جو بھینس ہوتی ہے ان کی خدمت کروانی ہے، گھر کی خدمت کروانی ہے، تو اس کے لیے الگ سے کوئی اجرت متعین کر دیں۔ تو اس طریقے سے اس کا دل بھی نہیں دکھے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ جب وہ ہمارے کھیت میں مزدوری کر رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے، تو وہ اس کا حق ہے لہذا اس کو کرنا پڑے گا، یہ تو یہ سراسر ظلم ہے، ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ شریعت مطہرہ ظلم کی ذرہ برابر اجازت نہیں دیتی ہے۔ آگے اس سلسلے میں انشاءاللہ اور بھی مسائل آتے رہیں گے، لہذا چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکے امت مسلمہ تک اس ویڈیو کو پہنچائے تاکہ امت مسلمہ اور خاص طور پر کھیتی کسانی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس سے واقف ہوں اور ان مسائل پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا